الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل تک، آپ کو پتہ ہے، ایک سیریز آف لیکچر، پہلے اس پہ تھے تزکیہ نفس پر، پھر انسان اور شیطان پر، پھر ہم نے جتنے بھی اہم ٹاپک تھے ان کو کور کیا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے۔ آپ اور میں اپنی اصلاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب ہم اپنا محاسبہ نہ کریں اور قرآن پر غور و فکر۔ دو چیزیں، اپنا محاسبہ اور قرآن میں غور و فکر۔ قرآن جس ایمان کی ابھی آج بات ہوگی انشاءاللہ، اگر وہ ایمان ہمارا قرآن و سنت والا ایمان ہے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے نمونہ ہے، پھر صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں، مکے میں کتنی قربانیاں دیں صرف اس وجہ سے کہ ان کا ایمان پکا سچا تھا۔ آج آپ عام مسلمانوں اور حکمرانوں کے ایمان کو دیکھ لیں۔ اچھا، میں نے کل آپ کو جب چھوڑا تھا تو آیت 135 کرائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی سر آج 136 جی الحمدللہ۔ آپ آگے نہ چلے نا، پہلے تو میں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے نا، کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آیت 136 جو ہے بڑی اہم آیت ہے۔ کیوں یہ اہم کیوں ہے؟ آیات ساری اہم ہیں، لیکن بعض جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ جی جلدی بتائیں۔ سر جی 35 یا 36؟ کیونکہ 35 تک 36 کرنی ہے آج، 35۔ جی سر جی، اس میں اللہ تعالیٰ انصاف کا کہہ رہے ہیں کہ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ آپ اگر اس کو گواہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا، آپ کو عدل سے کام لینا ہے، اور رشتہ داروں، فقیروں، سب کا بتا دیا کہ جو تمہیں زیادہ بھی عزیز ہو اور وہ غلطی پہ ہو تو آپ نے فقیر اور امیر کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا ہے، اور چاہے تمہاری ایکسیلنٹ۔ کتنی آیتیں میں نے لکھوائی تھیں تاکہ دیکھیں نا، اس میں تو کمال کی جو آیت ہے نا وہ ہے 57 کی، الحدید کی 25 نمبر، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انبیاء اس لیے بھیجے کہ ان کو کتابیں اور وحی کے ذریعے بتایا کہ قیام عدل ہی تمہارا سب سے بڑا مشن ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، قیام عدل مسلمانوں ملکوں میں بالکل نہیں ہے، اور نتیجہ کیا آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ کون لوگ کرتے ہیں جو رویہ ہمارا ہے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک لفظ جلدی بتائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کہاں ہیں آپ؟ ام عبداللہ۔ جی سر، خواہش نفس ہے، اپنے نفس کی پیروی کرنی ہے۔ نفاق منافقت ہے کہ انسان اس قرآن پہ، اس دین پر یقین رکھے جو عدل و انصاف کا چیمپئن ہے، اور وہ نہ کرے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر مرض ہے نفاق کی۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی سر۔ اچھا، میں نے آیتیں لکھوائی ہیں، ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ بڑی ساری آیتیں ایک سے ایک بڑھ کر عدل، قیام انصاف و عدل کے لیے۔ 4 نساء کی 58، المائدہ کی 5، سورہ نحل کی 90، سورہ الحدید کی 25، جس میں کہا گیا کہ انبیاء کا مقصد یہی تھا کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں، اور 7 اعراف کی 29، اور آخری آیت ہے 3 کی 18۔ 3 ہے سورہ
آل عمران اس کی 18 لکھ لیا آپ نے؟ جی سر جی پہلے بھی لکھی ہے۔ جی پہلے میں نے لکھوایا تھا لیکن آج دوبارہ ریویژن میں کرا رہا ہوں، اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قدر یہ ضروری ہے۔ جو آج 135 جو ہماری لاسٹ ٹائم زیر مطالعہ تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر اچھا دیکھیں، یہ جو حکم آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ شہداء للہ کا کیا مفہوم ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جلدی بتائیں۔ ام عبداللہ عدل وہ اللہ تعالیٰ آپ چپ رہے ہیں، عدل جب ہے۔ میں نے دوسرا نام پکار دیا تو آپ، ہاں جی ام عبداللہ۔ سر جی اللہ کے لیے، ہر کام ہی اللہ کے لیے للہ ہی، لیکن یہاں پر بھی گواہ بننا ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا جو حکم آ گیا تو تمہارے سامنے بھی کوئی بھی جو رشتہ ہے وہ اللہ کے لیے کھڑا نہیں ہونا گواہ چاہیے۔ بننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو عزیز نہیں ہونی چاہیے سوائے اللہ کے حکم کے، اخلاص، انتہائی اخلاص۔ اور جب تک مسلمان اس بات پر قائم رہے، حکمران خاص کر، تو آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو، ہر زمانے میں ان زمانوں میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے لیے گواہ بننے کا پورا معاشرہ کس قدر پرسکون تھا۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، دھندلی آدمی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کہ ادھر ادھر کر دو تاکہ مجھے فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ کہتے ہیں چاہے وہ تمہاری نفس کے بھی خلاف کیوں نہ ہو، عدل و انصاف اسی پہ قائم رہو۔ اب الوالدین ہیں، سب سے زیادہ عزیز والدین ہیں، ان کے لیے بھی اگر آپ ان کا بھی لحاظ نہ کریں، والاقربین، کسی قریبی رشتہ دار کا بھی لحاظ نہ کریں۔ عدل کی کتنی بڑی تاکید ہے، اور میں اور آپ اگر آپ عدل نہیں کرتے اپنے اولاد، اپنے بچوں، اپنی بہوؤں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو میں اور آپ اسی کی زد میں آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر قرآن مجید کا زور ہے اس بات پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ادھر عدل و انصاف کے گواہ بنے۔ اچھا، تو ان آیات کو پھر دوبارہ دیکھیے گا جو میں نے آج آپ کو لکھوائی ہیں، تاکہ آپ پوری طرح۔ اچھا، آج آپ چلتے ہیں ہم اگلی آیت 136 پر۔ اچھا، 136 میں اگر آپ غور کریں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان لائے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ نمبر 1 اللہ اور رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، والکتاب الذی، اور وہ کتاب، انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اچھا، انزلہ اب نہیں ہے سر جی، انزلہ ہے، انزلہ۔ انزل، ساری، انزل من قبل جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اچھا، یہاں یہ بات کیوں کہہ رہی ہے؟ ایمان والوں سے کہا جائے تم ایمان لاؤ، کیوں کہا رہا جا رہا ہے؟ بھائی وہ تو ایمان لا چکے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ؟ سر جی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی پورے کے پورے جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکموں کے تابع ہو جاؤ۔ سر آپ مجھے یعنی آئے کہ تھے، احکام مانو۔ کیونکہ وہ کتابیں بھی برحق تھیں اور یہ کتاب بھی برحق ہے اللہ کی طرف سے، تو ان پہ پورا پورا ایمان لاؤ اور کفر کو اپنا ساتھی مت بناؤ، ورنہ تم جو ہے گمراہی میں جا پڑو گے۔ اچھا آپ ذرا بڑے غور سے سنیں۔ سب سے پہلے جو اس وقت منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان وہ ایمان حقیقی نہیں ہے، اس لیے یا ایھا الذین آمنو، ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو اپنے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے۔ آپ پہلے الفاظ کو سمجھیے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، کہ تمہارا ایمان زبان کا ایمان ہے۔ جیسے آج ہم مسلمان ہیں نا، بالکل انہی کے لوگوں سے خطاب ہے کہ ایمان کے دعوے مت کرو، حقیقی ایمان لاؤ۔ اچھا، اب
حقیقی ایمان کی مثال کون ہے؟ زرتاج صاحبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نمونہ ایک ہی ہے، کائنات میں ایک ہی نمونہ ہے، تمہارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ. اسی لیے ان سے کہا جائے گا کہ اے منافقو ایمان لو جیسا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اے منافقو ایمان لو جیسا صحابہ اور صحابیات کا تھا. کتنی پیاری بات ہے. میں اور آپ اگر ثواب کے لیے پڑھ لیں اور اس کو سمجھے نہیں تو کتنا بڑا جرم ہوگا ہمارا. اب ایمان میں بھی کہا باللہ و رسول ہی، پہلے ایمان لو اللہ پر اور رسول پر. اچھا یہ رسول کا ایمان یہاں کیوں کہا گیا ہے اس آیت میں؟ ذرا جلدی بتائیں کہ ایمان لو اللہ. اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، تو تم بھی اسی طرح سے عمل کرو جیسے دیکھیں آپ کے یہاں پہلے ایمان کی ڈاکٹر صاحبہ بات ہو رہی ہے، بات کو پوری طرح سمجھا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اللہ کے رسول کی ہر بات کو برحق مانو گے، کیونکہ بدراوی جو جس کو آپ کہتے ہیں نا، جہالت کے زمانے میں بھی آپ اس کو کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. بالکل اللہ کی بات کہنے میں برحق انسان، اگر کوئی برحق بات اللہ کی ہے اور وہ بات ہم تک پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے بھی پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، تو پہلا ہمارا ایمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے کہنے پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. بات کو سمجھیں ذرا. یہاں دونوں کا ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اس وقت میرا پکا اور سچا ایمان ہوگا کہ جب میں پہلے اس بات کو پوری طرح یقین کروں گا کہ اللہ کے رسول برحق بات فرما رہے ہیں، اور اس کو برحق سمجھنا ہی ایمان ہے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ جلدی بتائیں. جی سر جی، یعنی کہ لا الہ الا جی اللہ سر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہم اقرار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو پورے پابند ہو جاؤ اس کے مطابق. بالکل زمانی کلامی ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں، جو مسلمان دعویٰ کر رہے ہیں اسلام کا، گھر میں اسلام نہیں، شادیوں میں اسلام نہیں، نکاح میں اسلام نہیں، طلاق میں اسلام نہیں، مرنے پر اسلام نہیں، وہ کیسے اللہ ان کو مومن سمجھے گا؟ اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ یہ ہیں مرنے کے، یہ جینے کے، یہ شادی کے، یہ سارے احکام ہیں. اگر ان کو چھوڑ کر مجھے اور آپ کو مغرب اور ہندو کی رسمیں پسند ہیں تو پھر ہم مسلمان ہرگز نہیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا کتنی پیاری بات ہے. میں اور آپ اگر اس کو سمجھ لینا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ. یہاں پہ جو ہے نا کتاب الذی انزل، جی سر شروع والی انزل پڑھ رہے ہیں نا، نزل آئی ہے سر، شروع نزل والا. علی رسولہ. اچھا اس کتاب پر ایمان لانے کی تیسری بات اللہ کے رسول اور کتاب پر ایمان. اب کل جو آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کرنا دراصل سارے اللہ کے بات اور اللہ کے رسول کا پہنچایا وہ پیغام، اس پر عمل اخلاص سے کرنا. اخلاص کا مطلب ہے کہ اسی کی خوشی کے لیے کا. بڑے یاد رکھیں بات، وہ جو منافق ہے نا وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے مخلص ہوتا نا تو ہر کام اللہ کے لیے کرتا. اب وہ اپنے مفاد کے لیے کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے. تو یہاں اللہ کی کتاب پر ایمان کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ برحق ہے، اور جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ جاہلیت ہے. آج ہم نعوذ باللہ آپ دیکھیں، عوام الناس کو دیکھیں، خواص کو دیکھیں، حکمرانوں کو دیکھیں، کیا ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر؟ بتائیں مجھے ذرا عدل سے بتائیں. بالکل بھی نہیں ہے سر.
اگر اس کتاب پر ایمان ہوتا نا تو پھر ہم ہر کام اس کتاب کے حکم کے مطابق کرتے. جی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی سر بالکل سمجھے ہیں، سب کچھ اپنی مرضی کا ہے ہمارا. ہاں، جب مرضی کا ہے تو حالات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس قدر ذلت اور پستی سے دوچار ہیں. یہ باولی باتیں نہیں ہیں. کاش میں اور سمجھیں آپ کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم سے کہا تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر، رسول پر. تمہارا ایمان اخلاص پر مبنی نہیں ہے. تم اللہ کے نمان کا دعویٰ کر رہے ہو اور اللہ کے لیے جو کام کرنے ہیں، اللہ کا حکم جو خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے وہ تم مانتے نہیں ہو. تو اس لیے اپنے ایمان کو ٹھیک کرو اور رسول پر ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے کہ رسول ہر بات اس کی اللہ اور رسول کی بات ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو وحی کے ذریعے سے دین کے بارے میں جو بات کرتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے. اچھا، کتاب پر اب قرآن کے حقوق پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. اچھا، یہاں یہ جو بات فرمائیے نا، دیکھیں بڑی کلیئرلی بات سمجھیں کہ پہلی کتابوں پر ایمان اس لیے لانا ضروری ہے کہ وہ کتابیں اس زمانے کے لیے اللہ کے احکامات بالکل توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بالکل وہی تھے. لیکن قرآن میں اور ان کتابوں میں فرق یہ ہے، بڑے غور سے سمجھیے، کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی اللہ نے اپنے ذمہ حفاظت لی ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. یہ سورہ ہجر کی آیت 9 ہے. کسی کتاب کا ضمانت نہیں لی اللہ نے. وہ بالکل برحق تھیں لیکن لوگوں نے اس میں تحریف کی ہے. یہود و نصارہ کی خاص کر قرآن، انہوں نے تورات اور انجیل میں تحریفیں کی ہیں. مسلمان بھی کمی نہ کرتے. یہ حکمران بڑے گندے ہیں. یہ اپنے حکومتوں کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے شیطان کے چنگل میں ایسے آتے ہیں کہ یہ قرآن کو بدل دیتے ہیں. لیکن اس رب کا کمال دیکھیں کہ اس نے اس کتاب کو کی حفاظت خود اپنے ذمے لی. کتنی بڑی بات ہے. یہ کتاب بالکل جیسے کاما، فل سٹاپ، زبر، سیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہمارے پاس پہنچی ہے. اللہ کی کمال دیکھیں. کاش میں اور آپ ان چیزوں کا احساس کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے. لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ اکبر. اچھا، یہ مجھے یہ بتائیں کیا ریزن ہے اس کا کہ یہ کتاب جو ہے یہ نصیحت کے لیے بڑی آسان ہے؟ جلدی بتائیں کیوں؟ سر نصیحت کے لیے اس کے لیے آسان ہے جو نصیحت لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. سر اس میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ انسانی فطرت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ عین مطابق ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا، وہ ہدایت تو اس کو ملے گی، لیکن غیر متعصب آدمی جب بھی قرآن کو پڑھے گا تو قرآن اس کو بتائے گا کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں. تو قرآن سے نصیحت لینے کے لیے کسی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ڈگری تھی، نہ صحابہ صحابیات کے پاس تھی. اخلاص، اللہ کے لیے کام کرنا اور اللہ کے حکم کو برحق ماننا، یہ تھا ہمارے سامنے نمونہ. اچھا، اس آیت کو جب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور خاص کر یہ جو ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے پہلا، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، ہدایت کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اگر یہی نہیں آپ نے سیکھا سمجھا تو پھر خاک سمجھا آپ نے قرآن کو. افضل چیمہ صاحب. جی سر. اب سنیے میری بات سنیے. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے
کہ یہ واقعی ایمان اخلاص پر مبنی ہے، یا آج جس طرح آپ کے ارد گرد لوگ ہیں کہ ان کا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو قرآن کو بھی برحق سمجھتا ہو، اللہ کو مانتا ہو کہ وہ خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہو۔ اگر میرے اندر کمی ہے تو سب سے پہلے مجھے اب اس آیت کی روشنی میں، اس حکم کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، الحمدللہ۔ نادرہ بھابھی کہاں ہیں آپ؟ اچھا، اس کے اگر کوئی سوال ہے تو کریں، کیونکہ یہ ایمان بڑی اہم چیز ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ دین میں سب سے اہم چیز ایمان ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ ایمان سچا پکا ہوگا تو میں اس کے تقاضے پورے کروں گا، ورنہ آج دیکھیں ہم اس قاتل کو جو مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو نوبل پرائز دو۔ سوچیں، یہ ایمان کمزور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا اہل ایمان کو کیا حکم ہے بلا کافروں سے دوستی کا؟ جلدی بتائیں۔ جی ان کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں لگانی، یعنی ان کی ہاں دلی میں ہاں میں دوست نہیں ملانا۔ ہرگز نہ بناؤ، ورنہ تم سے وہ راز لے کے اسلام کے خلاف کام کریں گے جو آج ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو بالکل دوست مت بناؤ، دوست نہ کبھی بناؤ۔ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور جو تمہیں اپنے جیسا کر لیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے زرتاج صاحبہ۔ جی بالکل، آج کل ویسا ہی ہو رہا ہے نا کہ ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں بجائے اس کے کہ ہم انہیں اپنی راہ پہ لگاتے۔ ہم ان کے پیچھے چڑھ پڑے ہیں اللہ کے حکم کے برخلاف، جی اور خلاف۔ ساری طاقتیں اور قدرتیں کس کے پاس ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان قدیر کے پاس ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو آیتیں لکھوا رہا ہوں، آپ پڑھیں گے۔ شعوری منافق کون ہوتا ہے؟ جو بالکل عقل سے وہ شعوری منافق کون ہے؟ لکھیں سورہ آل عمران کی آیت 71 اور 72۔ خلاصہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ شعوری ایمان لانے والے جو تھے نا، شعوری منافقین لکھیں، شعوری ایمان نہیں، شعوری منافقین۔ آیت سورہ آل عمران کی 71 اور 72۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں شعوری منافق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شعوری منافق جو ہے نا وہ یہود و نصارہ ہیں۔ کیوں؟ میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، پڑھیں گے آپ خود، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے، اور جب باہر جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں نہیں ہم تو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یہ تو ہمارے اس کے خلاف ہے، یہودیت اور نصرانیت کے۔ یہ ہے منافق جو دعویٰ تو کر رہے ہیں اسلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اس پر ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے شعوری منافق۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ جی آپ نے 71 اور 72 لکھا، یہ علی عمران، یہ تو سورہ جی بقرہ کی آیات ہیں۔ ہاں، 71 اور 72 آل عمران کی جی یہاں تو پڑھ یہ لیں یا آپ۔ اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ تو جی یہ سورہ بقرہ کی نہیں جو آپ نے بولی ہے؟ آپ نے پڑھی ہے نا سورہ آل عمران کی؟ جی سر جی۔ آپ نے سمجھی ہے یہ آیات؟ جی سر جی کہ بغیر اہل سوچے کتاب خدا نہیں، کے لیے بغیر سوچے سمجھے میں اردو آپ نہ- سے یہ توقع نہیں کر سکتا۔ طائفتن ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ ان کے سامنے تو کہو ایمان لائے، بعد میں مکر جاؤ، جی سر ہے نہیں ہے؟ جی 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 سر بالکل ہے، اور اگلی آیت میں بھی کھل کے سامنے آ گیا کہ اہل جماعت جو ہے جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس دن پر چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ پھر پلٹ جائیں۔ جی جی شاباش۔ سر ام عبداللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، وہ اصل میں دونوں مکس اپ ہو گئی تھی سورہ بقرہ اور اس کی۔ آپ جیسے آدمی سے میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا، خدا کے لیے
فہم قرآن یہ ہے کہ ہم پوری طرح، اچھا یہ تو تھے شعوری منافقین جو جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہم اسلام لائے، اور پھر باہر جا کے لکھا ہوا آیت کے اندر. اچھا یہ تو آپ کو مثال مل گئی شعوری منافقین کی. اچھا آج بھی آپ کو کچھ ایسے مسلمان ملیں گے جو زبان سے تو کہتے ہیں لیکن عملاً وہ تھوڑے سے منافع کے لیے دین کو پیچھے چھوڑ کے اور کفر کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ بہت بڑا منافق ہے جو جان بوجھ کے نفاق کرتا ہے. اچھا اب میڈم آپ نے پڑھ لی آج، میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہوں. اچھا یہ تو تھا نا شعوری منافق، اور اب دیکھیں لکھیں کہ غیر شعوری منافق جو اچھا غیر شعوری منافق کون ہوتا ہے؟ لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 20. ام عبداللہ ذرا جلدی سے پڑھیں. غیر شعوری منافق کی مثال بقرہ کی آیت 20 پڑھیں آپ. اچھا میں پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بالکل سمجھ آ جائے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ ان بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی اچک لے. کلما اضاء لہم، جب ان کے سامنے کوئی چیز روشن ہوتی ہے، مشوا فی، اس میں چل لیتے ہیں. یہاں اس کا مطلب کیا ہے جلدی بتائیں زرتاج صاحبہ. سر جی ہدایت ہے، دین کی ہدایت جب انہیں نظر خوب، بہت خوب، کہ دین کی ہدایت جب آسان ہوتی ہے تو چل لیتے ہیں، اور جب وہ مشکل ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے ہاں یجعلون، نہیں سوری، ہاں یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ ہدایت تو آ گئی لیکن جہالت ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد کلما اضاء لہم مشوا فی، تو اب جو روشن ہوتی ہے تو چل دیتے ہیں، آسان ہوتی ہے تو عمل کرتے ہیں. اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، جہالت چھا جاتی ہے، تو کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، سوری کہتے نہیں ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی وہ بینائی بھی چھین لیتا، سماعت بھی چھین لیتا، جس کی وجہ سے انسان سن کر اور دیکھ کر مومن ہوتا ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ہیں کہ جو غیر شعوری طور پر دین کی روشنی میں چلتے ہیں اور صرف اس پر جہاں تک ان کا مفاد ہوتا ہے، لیکن جہاں جنگ اور قتال اور انفاق کی خبر آتی ہے وہاں بالکل رک جاتے ہیں. کیوں؟ یہ مشکل کام ہے. کوئی سوال ہو آپ کا تاکہ ہم قرآن کو بالکل سمجھتے ہوئے چلیں. ارشاد اس کا مطلب اپنی مرضی کا دین وہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ان کی اپنی قرآن کا ایمان ان کا نہیں ہے، قرآن کا ایمان ہوتا تو اللہ کے حکم پر استقامت دکھاتے، ڈٹ جاتے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے دنیا میں مجھے ساری دنیا کی دولت مل جائے. آخرت میں تیار ہو جائیں گے، آخرت کی بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کی دولت اگر ان کے پاس ہو تو وہ بھی دے کے فدیے میں چھڑانے کے اپنے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ جہنم اتنی سخت ہے. لیکن دنیا میں وہ جہنم کما رہے ہیں. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس شخص نے انکار کیا اللہ، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں اور یوم الآخرت کا، گویا وہ کیا ہو گیا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا، وہ گمراہی میں بڑا دور نکل گیا. اچھا
یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے 136 کا، میں یکفر باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ایک سارا ایمان ہے. نوٹ فرمائیں، ایمان کا مقابلہ اس کا الٹ کیا ہے؟ کفر. اور کفر والا شخص جو ہے، دیکھیں میرا ایمان اگر پکا سچا ایمان ہے نا، تو وہ استقامت کا مطالبہ کرتا ہے مجھ سے کہ تم اللہ کی بات کو برحق مان کر ڈٹ جاؤ. ادھر سے ادھر زمانہ ہوتا ہے، زمین ادھر سے ادھر ہوتی ہے، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ تمہیں تو اللہ کے حکم سے غرض ہے، تم مومن ہو، اس غرض کو پورا کرو. اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں اپنے ایمان کی خیر ماں. میں نے آپ کو بتایا ہے کسی 136 آیت میرے اور آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتی ہے کہ اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرو. کوئی سوال آیت 136 کے بارے میں؟ شاباش جلدی کریں. کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اب سنیں 137 میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں، ترجمہ کر کے سوال کروں گا پھر جواب دوں گا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر اس ایمان کی خلاف ورزی کی، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے. یہ کن لوگوں کا ذکر ہے بلا؟ منافقین کا سر. منافقین کا ہے سر. شاباش شاباش. دعویٰ ایمان کا کیا، پھر مفاد کے لیے کفر میں چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر ایمان کا دعویٰ کیا، پھر کوئی مصلحت سامنے آئی، کوئی فائدہ نظر آیا، پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. تو یہ وہ منافقین ہیں جن کی کافرانہ حرکات کا یہاں تذکرہ ہے. اور کفر کیا کرتا ہے؟ انسانی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے. انسانی فطرت کیا ہے بلا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کس طرح مسخ ہو جاتی ہے منافقین کی کافرانہ حرکتوں سے؟ بڑی آسان ہے. آج آپ دیکھ لیں، آپ پلیز چپ رہیں، آج دیکھیں مسلمان اپنے اقتدار کے لیے کس طرح کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں. آج پیسہ حرام کا پیسہ ہمیں کس طرح یورپ کے پیچھے، ہندوؤں کے پیچھے چلا رہا ہے. تو یہ جو منافقانہ کردار ہے، یہ اللہ سے پوری طرح اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان اور یقین والا نہ ہو تو پھر یہ منافق ہوتا ہے. اور آج آپ کے ارد گرد پوری امت مسلمہ میں دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں، اہل ایمان سچے پکے ایمان والوں کی اکثریت ہے یا منافقین کی اکثریت ہے؟ منافقین کی سر. اکثریت ہے. اچھا، اب ان منافقین کو اللہ کہتا ہے مجھے اور آپ کو کوئی فرق پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اب کے رسول جب پریشان ہوتے تو اللہ کیا کہتا تھا؟ اللہ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا بنائی اسی لیے، کرنے دو ان کو جو کرتے ہیں، آئیں گے میرے پاس، میں ان کو ایسا، کیونکہ میں ان کی ایک ایک حرکت سے واقف ہوں اور قبضہ قدرت میری ہے کہ میں ان کو جہنم میں بھیجوں ان کی حرکات کی وجہ سے، لہذا آپ فکر نہ کریں. تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، کہیں ہمارا ایمان تو یہ نہیں ہے. یہ آیت 136 اور 37 ایمان کی حقیقت اور ایمان کیا چیز ہے، نفاق کیا چیز ہے، شعوری نفاق کیا ہے، غیر شعوری نفاق کیا ہے، ان کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ میں اور آپ عمل کے حوالے سے بھی ہم اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر جی یہ آخر سے بھی تھوڑا پڑھ دیں، یقین اللہ لیغفر لهم ولا میں لیہدیہم. آ رہا ہوں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں. جزاک اچھا، اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن اللہ
اچھا اب اللہ کہتے ہیں تو اللہ ان کی لیغفر لہم کہ ان کی مغفرت یا ولیہدیہم سبیلا کہ اور نہ انہیں راہ راست دکھائے گا. کیوں؟ انہوں نے خود پسند کیا ہے. دنیا میں اللہ نے ایک محدود آزادی دی ہے، اور محدود آزادی یہ ہے کہ اللہ نے حجت تمام کر دی ہدایت کے لیے. کیا حجت تمام کیسے کر دی اللہ نے؟ جلدی بتائیں. اپنے رسولوں کو بھیج کر ان کے ذریعے سے کتابوں کو اتار کے ہاں لوگوں کو شاباش شاباش اب ام عبداللہ کہ اللہ نے حجت پوری کر دی ہے کتاب اور رسالت کے ساتھ. اب جس کا مرضی ہے مانے گا تو اپنا بھلا کرے گا کہ دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت اور آخرت میں جنت، اور نہیں مانے گا تو اللہ نے کیونکہ اس کے بعد کہ اس نے یہ اختیار دیا ہے محدود، تو اللہ نہ تو ان کو بخشے گا جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے جو عین عقل کے مطابق ہے. اب دیکھ لیں آج دنیا سسک رہی ہے صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان نہیں لائے، نہ کافر اور نہ مسلمان سوائے چند مسلمانوں کے. تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نہ ان کو بخشنے کا پابند ہوں کیونکہ انہوں نے آزادی کا مس یوز کیا جو میں نے محدود آزادی دی تھی، اور نہ ان کو ہدایت دوں گا. ہدایت تو میں اس کو دوں گا جو ہدایت کی طلب اور تڑپ رکھے گا، جو کوشش کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی میڈم؟ جزاک اللہ سر جی. اور جی میں سر، تو خود ہی جزاک آج اللہ خیر. کے خوف میں ہوں کہ آگے پھر اللہ نے کھل کے بتا دیا. اللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے تو بچا. میڈم اللہ نے تو کھول کھول کے قرآن میں بتایا ہے. اللہ اکبر. کاش میں اور آپ سمجھیں. بے شک اچھا اللہ ہمیں توفیق دے. آمین آمین آمین. اچھا اب آیت 138 سوچیں، جو بات سمجھائی ہے نا 36 اور 37 میں، 136 اور 137 میں، اب اس کو تنزیہ طور پہ وبشر المنافقین، اور منافقوں کو بشارت دے دو بأن لہم عذاب اچھا سر یہ ذرا کلیئر کر دیں گے پلیز، دو منافقوں کو؟ کیا دو منافقوں کو؟ سوال پورا کریں. خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پیچھے بتایا نا. نہیں نہیں نہیں، وہ سوری، میرے قرآن پہ وہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، سوری. اچھا اب آگے چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو کریں. تو بشر المنافقین، ان تمام منافقوں کو جو یہ اللہ کے دی ہوئی آزادی کو مس یوز کر رہے ہیں، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب اگر مانتے تو اللہ کی تائید دنیا اور آخرت میں جنت، اگر نہیں تو پھر ان کو ذرا بڑی اچھی خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جہنم تیار ہے، اور وہ جہنم جو ہے وہ عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا ان کو. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کے طریقے دیکھیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ منافق کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے ام عبداللہ کہ جس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کا ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے. میں آیت لکھواؤں گا آپ کو، پڑھ کے بھی سناؤں گا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں. یہ ہے بقرہ کی دو. نہ بس کریں. بقرہ کی 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایمان لانے کے بعد ہم تمہیں ضرور، لام بھی تاکید کا اور شد بھی تاکید کا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، من الخوف، کافروں کے خوف سے، والجوع، بھوک سے، تمہارے معاشی تنگی کر دیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں میں بھی کمی ہوگی، تمہارے پھلوں میں بھی وہ آ جائے گا، آپ کا قحط کا زمانہ بھی آ سکتا ہے،
اور تمہیں مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ ایمان کے تقاضے جو کافر دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ ساری جو منافق دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جو کافر دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ اس لیے اس ایمان پر عمل نہیں کرتے کہ وہ ان ساری چیزوں کو جو آزمائشیں برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو الگ ایک پوری صورتوں کا بھیجا ہے کہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی آزمائش ہے، تمہارے مال، تمہارے اولاد، تمہاری کوٹھیاں وغیرہ سب کچھ۔ تو آیت 155 تا 157 لکھ لیں، اپنے قرآن پہ بھی لکھیں اور ان کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور جو درس دیتے ہیں وہ سمجھائیں بھی ان کو۔ کوئی سوال آیت 155 پہ؟ شاباش۔ ذرا آیت 139 کو دیکھیں اور کتنی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ جو ساری سٹیٹس ہیں، عرب سٹیٹس، انہوں نے کیا کر رکھا تھا بلا؟ وہ اسی کے مصداق تھے۔ انہوں نے اڈے دے رکھے تھے کس کو؟ کافر و امریکہ کافر کو۔ کتنی بڑی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ جو عرب ہے نا، ان کو اتنی ذلت کا سامنا ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایران نے کس طرح تہس نہس کیے وہ، اور دبئی جو سب سے بڑا شراب، زنا اور گندگیوں کا اڈا تھا، اس کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، آپ قرآن کی نظر میں دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی سر، اس جنگ نے تو سارے راز کھول کے رکھ دیے ہیں، پوری یہ حقیقت کھول دی ہے۔ یہ اللہ نے راز کھول کے رکھے ہیں اس جنگ جی میں، سر، کیونکہ اللہ ساتھی تھا حیرت کی امریکہ۔ بات ہے۔ ذرا اللہ ہر چیز اللہ کی طرف لوٹائیں، دنیا والوں کو تبصرہ مت کریں کہ اللہ نے سب چیزوں کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ جی سر، اللہ کی حکمتیں دیکھیں گے نا تو ہر کام میں نظر آئیں گی آپ کو۔ اچھا، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اچھا، اللہ آگے بڑی پیاری بات کہتے ہیں اسی ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس عزت ہے؟ آئے ہائے ہائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دبئی والے کیوں اتنے امریکہ اور یہودیوں کے ساتھ دوستیاں کیوں ہیں؟ سر یہی بات ہے قرآن پاک کی آیت والی کہ عزت ڈھونڈ رہے، وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہیں، وہاں عزت کافروں کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی سر، اور اللہ کیا کہتا ہے عزت کے بارے میں؟ اللہ کے پاس ہے عزت، سب۔ شاباش، شاباش ام عبداللہ، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت اللہ کے ہاں ہے، کیونکہ ہر چیز کا کنٹرول اس کا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس نے اپنے رسولوں کو وہ عزت دی ہے۔ دیکھ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، کیسی عزت دی ہے کہ آج بھی ہم درود پڑھتے ہیں ان دونوں پر۔ سوچیں یہ کس نے ان کو عزت اور مقام و مرتبہ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اللہ نے۔ کی ذات نے۔ نادرہ بھابھی آپ کہاں غائب تھیں؟ آپ ابھی آئی ہیں آپ؟ ہماری لائٹ نہیں تھی۔ اچھا، لائٹ نہیں تھی، لیکن موبائل کو، ہاں آپ کا وہ کام نہیں کر رہا تھا ساری۔ اچھا، اب سنیں بڑے غور سے، یہ بڑی باتیں کمال کی ہیں کہ آج ہم یقین مانیں، ہمارے بڑے سارے منافق مسلمان جو ہیں وہ دولت کو ذریعہ عزت سمجھتے ہیں۔ بھئی دولت ذریعہ امتحان ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں۔ آپ سوچیں کہ وہ عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اور ایک اندھا مومن آتا ہے ابن مکتوم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی اس کے ساتھ سرزمیری کی بات کرتے ہیں
جو ایک انسانی تقاضا تھا کہ بات کر رہے تھے آپ ان سے، اللہ نے فوراً سورہ عبس میں گرفت کی ہے کہ ان مومنوں کو تم ان سے بہتر سمجھتے ہو جو کافر تمہارے پاس بیٹھے تھے. وہ سردار تھے دنیا کے اعتبار سے، اور یہ اندھا مسلمان تھا، لیکن اللہ کے نزدیک کتنا اس کا رتبہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج آپ دیکھ لیں ان منافقین کے پیچھے کتنی مسلم دنیا میں ہمارے اندر گمراہی ہے. قرآن کیا تو اللہ کہتے ہیں، دیکھیں سوالیہ اندر، یبتغون عندهم العزت، کیا وہ ان سے قرب، ان کے قرب سے وجہ سے عزت چاہتے ہیں؟ بالکل یہی حال ہمارے حکمرانوں کا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا 3-4 لیے الفاظ، پار ہو رہے ہیں سر. آپ ذرا اگلی آیت کو بڑے غور سے دیکھیں. اسی آیت کے آخر میں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے رسولوں کے پاس کیوں ہے عزت؟ پھر اس کے بعد اللہ جو کہتا ہے دوسری آیت میں، اس لیے کہ وہ رسول جو ہیں اس کے اپنے اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کے پہلے مسلمان ہوتے ہیں اللہ کے احکامات ماننے میں، لہذا وہ رسول ہیں. ان پر ایمان لانے والوں کے لیے عزت ہے. آج بھی آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بلال حبشی، کالے سیاہ حبشی انسان تھے. آج بھی میں اور آپ کس ذوق اور شوق سے اپنے بچوں کے نام بلال رکھتے ہیں. یہ عزت کس نے دی ہے اس نام کو؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہاں نے. بھائی، باہر کھڑا رہا ہے کوئی. جی یہ جو دوسری آپ نے آیت کھولی ہے منافقون کی 8 ہے. اچھا، آیت کو تو آپ بتا دیا، لکھ لیا لوگوں نے. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو پوری توجہ سے سنیں. جی جی سر. اچھا، آپ چلتے ہیں آیت 140 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان اذا سمعوا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزئ بها. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات وہ تم پر نازل کر چکا ہے کہ کتاب میں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق کیا جا رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ کسی اور بات میں وہ نہ لگ جائیں، یعنی وہ اللہ اور رسول کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دیں. اب ذرا غور فرمائیں کہ رب العالمین نے کس طرح ہمیں منع فرمایا ہے مومنوں کو، کہ مومن تو کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے جو لوگ دین کے خلاف دین کا مذاق اڑائیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میڈیا کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے پاکستانی پرنٹ میڈیا اور اس کو دیکھ لیں، کتنے کھلے عام اللہ کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہم کس ٹھنڈے پیٹوں ان سب کو برداشت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی غیرت ہی نہیں ہے. سر جی جیسے موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور بڑے عزت دار لوگ اس میں جا کے حصہ لیتے ہیں، جی ہم تو انوائٹ ہیں، پروگرام پہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ آیت پڑھ کے کیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے میڈم بالکل صحیح فرمایا. شیطانی یہ جو موسیقی کی محفلیں ہیں وہاں سارے شیطانی کام، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ، استغفر. اچھا، اب میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ انعام کی 68. لکھ لیں پہلے، سورہ انعام آیت 66. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ 50 یا 60؟ 68 68. اچھا 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا،
اے نبی جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں. یہاں آیات سے مراد کیا ہے بلا؟ قرآن قرآن شریف. پاک کی آیات. قرآن کی آیات. جزاک اللہ. آیات ان کو قرآن آیات کہتے ہیں نا، جو آیات انفس ہیں، آیات انفاق ہیں، وغیرہ وغیرہ. معجزوں کو بھی اللہ نشانی کہتا ہے. تو یہاں بالکل اس کا معنی سمجھنا چاہیے کہ اس آیت میں یہاں آیات اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کی آیات ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَغُوصُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیاتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، فارد عنہم، تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ. حتیٰ یغوض فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. فلا تقعدوا بعد الذکر، اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو اس وقت تک اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھو. فلا تقعدوا بعد الذکر مع الذین مع القوم الظالمین. تو ترجمہ میں نے پہلے کر دیا ہے، یہ اس کے ساتھ لکھ لیں. آیت سورہ انعام کی آیت 68 بالکل اسی مفہوم کی ہے جیسے یہ آیت 140 ہے. قرآن کی قرآن سے تشریح اور پھر آپ کے قرآن کے اوپر لکھا ہوا، یہ بڑی کام کی چیز ہے. اچھا اب ذرا آگے چلیں. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انکم اذا مثلہم، تو اللہ تم جب اس طرح کرو گے نا، بیٹھے رہو گے، تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. آپ کو بھی اگر وہاں بیٹھے ہی رہ گئے ہیں، چاہے آپ کو دل میں برا ہی جانتے ہیں، لیکن وہاں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تم بھی ان کافروں جیسے ہوگے. اللہ اکبر. آگے سنیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہاں اب آگے سنیے آیت 141. الذین یتربصون بکم، وہ جو لوگ تمہارے لیے انتظار کی یہ حالت بھی اس میں. کا ایک حصہ رہتا ہے آخری، ان اللہ جامع جی المنافقین بالکل، تھوڑا سا حصہ رہ والکافرین گیا. فی جہنم جزاک جميعا. میں بھی اللہ، کہنے لگی جزاک تھی اللہ، جزاک یہ اللہ. سب سنیں چھوڑ بڑے جائیں. غور سے. اچھا پہلے تو مجھے بتائیں، میں ترجمہ کر دوں. ان اللہ جامع المنافقین، اللہ یقیناً جمع کرے گا ان منافقوں کو اور کافروں کو. کہاں؟ فی جہنم جمیعا، سب کو جمع کر کے کہاں؟ جہنم میں جمع کرے گا. یہ کیا چیز ہے بلا؟ اب آپ اس آیت کے اس ٹکڑے کو کیا کہیں گے؟ انذار کہیں گے منافقین کے لیے. انذار ہے سر. تنبیہ اور نام بتا انذار. رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو کیا میں اور آپ کبھی دیکھیں، میرے گھر میں اگر ٹی وی چل رہا ہے اور میری اولاد بھی دیکھ رہی، میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں ان کافروں اور منافقوں جیسا نہیں ہوں؟ جلدی بتائیں. بھائی بالکل سر، میرے اس سے گھر بہتر نہیں ہے. میرے بالکل آپ میرے صحیح گھر کہہ رہے ہیں. میرے گھر میں چرچا ہونا چاہیے تھا اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے تھا. میرے ہر ایکشن سے، میری بیوی کے ہر ایکشن سے میری اولاد سبق سیکھتی. آج ماں باپ بگڑے ہیں تو اولادوں کا حشر بھی دیکھ لیں. اسی طرح قطرہ قطرہ کر کے ہم برائی کی طرف راغب ہوتے جاتے ہیں. بالکل، اور پھر فطرت مسح ہو جاتی ہے. میں بھابھی آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب انسان اس طرح کی حرکتیں اپنے گھر میں شروع کرتا ہے تو اولاد کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے. پہلے اپنی مسخ ہوتی ہے، پھر اولاد کی، اور پھر ساری جہنم میں یہ اکٹھے ہوں گے، جنت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اسی لیے قرآن کہتا ہے سورہ تحریم میں، قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو، اس قسم کی حرکتیں مت کرو، اور اپنی اولاد کو بھی ان حرکتوں سے دور رکھ کے ان کی تربیت کرو تاکہ جنت میں وہ آپ کے ساتھ ہوں. جنت کون سی؟ ہم نہیں سمجھے. جنت دائمی اور ابدی زندگی اور بے مثال اور لازوال نعمتوں کے اعتبار سے، انعامات کے اعتبار سے.
اچھا، کوئی سوال ہو؟ اور اب میں اگلی آیت 141 پڑھ رہا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آیات کس طرح ہم سمجھیں، غور و فکر کریں تو خود ہماری کتنی بڑی اصلاح ہوتی ہے؟ جی سر، جی بالکل، الحمدللہ. تو ایک ایک قرآن کو آیت پڑھ کے ایک ایک جوڑ آیت دیتے پڑھ ہیں کے آیا. لگتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، اور اتنا دل درس جاتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ. یہ سر قرآن جی ہی مزید بچا فکر سکتا پیدا ہے، ہوتی ہے. وہ قرآن جس کو پڑھ کے ہم غور و فکر کریں اور اپنا محاسبہ کریں. اچھا، ایمان اور کفر کا فرق کیا ہے؟ ذرا جلدی سے مجھے بتائیں. ایمان والا بندہ جو ہے وہ آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے، اور کفر والا دنیا کو. نماز ہے، نماز. آپ نے اتنی چھوٹی سی بات، اس بات کو اتنا آسان کر دیا کہ ہم مسلمان بھی کافر ہو سکتے ہیں. ایمان والا بندہ اللہ کی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، رسول اللہ کے طریقے پر کبھی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا. یہ اتنا آسانی سے بات مت بیان کیا کریں کہ آج کے مسلمان سمجھیں کہ بس ہم تو ٹھیک ہیں. اگر میں نے ان سے انحراف کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے اور رسول اللہ کے طریقے سے، تو میں منافق ہوں، میں کافر ہوں. منافق اور کافر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں جان بوجھ کے اس کے خلاف ورزی کر رہا ہوں اور مجھے مزہ آ رہا ہے تو میں کافر ہوں. اور اگر میں ایمان منافق اس وقت ہوں جب میں اس پر عمل کرنے سے گریز کر رہا ہوں حالانکہ اللہ کا حکم ہے. اچھا، یہ تو ہے ایمان. اور کفر، او چھوڑو جی، یہ اسلام پرانے زمانے کی باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہوں گے تو عربوں کے ہوں گے. اب کون سا زمانہ ہے؟ اب تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. یہی جدید تعلیم مجھے بے پاور کراتی ہے. خدا کے بندو سوچو، 1000 دفعہ سوچو، ہم اپنی اولادوں کو کہاں لگا رہے ہیں؟ اگر مجھے اور آپ کو فکر اس کو مومن بنانے کی نہیں ہے، بیٹے اور بیٹی کو، اور ہم ان کو بنا رہے ہیں کافر، اور تعلیمی نظام ہو، گھر کا ماحول ہو، تو پھر مجھے بتائیں کافروں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ بتائیں، جلدی بتائیں. اچھا، اب آئیں آج. اسی یہ طرح سر ہو کتنی جائیں گے جیسے اس وقت ہم لوگ ہیں، یعنی کہ بالکل. بالکل لیکن آپ دیکھیں نا میڈم کہ آپ اور میں اگر خدا نہ خواستہ آج جیسے مسلمانوں میں سے ہیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ ابدی ٹھکانہ. پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ برزخ کتنا بڑا پیریڈ ہے موجودہ زندگی کے بارے میں. پھر آخرت، جنت اور دوزخ دائمی اور ابدی. اب اگر میں اس دنیا کو پریفر کر کے اور اس دنیا کے چکر میں پڑ جاؤں، میں آپ کو آپ کو وہ آیات بھیجوں گا جو کمپیریزن ہے دنیا اور آخرت کا کمپیریزن، کہ دنیا کو جس کو ہم نے سب سے کچھ سمجھ رکھا ہے، قرآن اور حدیث اس کو کیا کہتے ہیں، اور آخرت جس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں، نعوذ باللہ، وہ کتنی ضروری ہے کہ وہ دائمی اور ابدی. آپ سوچیں ذرا. ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کا کوئی سوال ہو 136 تا 140 جو آیات میں نے کور کی ہیں تاکہ ہم بالکل کلیئر ہوں. اچھا، ایک اور چیز جو ایمان اور کفر کے بارے میں ہے نا، اللہ کا دائمی اور ابدی فیصلہ کہ ایمان کی تکمیل اور فتح و نصرت لازم و ملزم ہے. جس کی کامل ایمان ہے اللہ اس کو فتح دے گا. آپ دیکھ لیں، آج کے دور میں دیکھ لیں کہ ایران نے کس طرح شکست دی ہے دونوں کو، نیتن کو بھی اور امریکہ کو بھی. اور نمبر 2، کفر کی ذلت لازمی ہے. آج دیکھ لیں آپ کہ اللہ کے انکار کی وجہ سے کس طرح کفر، یورپ ہو، امریکہ ہو، روس ہو، کہاں کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، عیاشی اور فحاشی کا دورہ ہے. کاش اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں وہاں.
مسلمان ملکوں کا بھی حال برا ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کے مبلغ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں۔ تو ایمان کی تکمیل، فتح و نصرت دونوں لازم و ملزم ہیں، اور اللہ کا انکار، کفر، اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ دنیا میں بھی کافر ذلیل ہوگا اور آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ یہ فیصلہ قرآن کا بالکل ابدی اور دائمی، اور تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کیسے کہتا ہے کہ کافروں کا کے لیے برا حال ہوگا؟ کون سی آیتیں جہاں، کون سی صورتیں ہیں جہاں اس کا بیان تفصیل سے آیا ہے؟ آخری 2 سپاروں کی آیتیں ساری۔ میڈم آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں۔ آخری 2 پاروں میں ایمانیات پر زور ہے۔ کافروں کا مقدر کیا ہے؟ سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ شعراء پڑھیں آپ، میں نے لکھوائی ہیں آپ کو۔ سر لکھوائی ہوئی ہے، انبیاء، قصص۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اور دیکھیں آپ کو زندہ مثال موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اٹھے، کوئی وہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں، نہ پاس ذرائع اور وسائل ہیں، یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ نے کس طرح ایمان کی وجہ سے ان کو کتنا کامیاب، کہ 13-14 ہجری میں جب مکے مدینے میں ریاست قائم ہوگی ہجرت کے بعد، اور دیکھیں کہ کیا شکست پہ شکست ہو رہی ہے کافروں کو، بدر ہو، احد ہو، آپ کی وہ ہو، جنگ احزاب ہو۔ شاباش، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو جلدی بتائیں۔ سر آج وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اصل چیز موٹیویشن اصل ایمان ہوتا ایمان ہے، وسائل سب اللہ کرتا ہے، اللہ کی مدد تائید آتی ہے۔ ہے، آپ مجھے ایمان نہیں ہے۔ بتائیں کتنی پابندیاں ہیں اس پہ، ایران پہ ایران پر؟ جی سر، پچھلے 20 سالوں سے پابندیاں چلی آ رہی ہیں، 20 پھر بھی ارب ڈالر مضبوط۔ تو 35 امریکہ سال نے 35 سال قابو کیا ہوا ہے ان کا۔ جی سر سر۔ جی، وہ بھائی ہیں کلاس میں جو کل آپ کو کہہ رہے تھے کہ سورہ نساء شروع کرائیں، آج کے لیکچر میں ہیں وہ، یہ سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں ہے۔ آپ بھائیوں کی پرواہ نہ کریں، ہم اپنی پرواہ کریں۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ مجھے ضرور قرآن کو پڑھنا ہے، آیتوں کو پڑھنا ہے، تو یہ اتنی اہم آیتیں تھیں، تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ یہ ہیں انصار بھائی کا بھی ذکر کر رہی ہیں، وہ تو میرا خیال ہے ہوں گے۔ بھائی وہ نہیں ہیں، آپ بلا وجہ میڈم آپ جرمنی سے بیٹھ کے نام لے کے لوگوں کی تعریف نہ کیا کریں، ہم تعریف اللہ کی کریں جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ سوری سر، سوری۔ سر جی اللہ ایک ریکویسٹ ہے سر جی، جی یہ حکم۔ تھوڑا سا حج کے بارے میں، کیونکہ پرسوں سے سٹارٹ ہو جائے گا تو حج کے دن، تو آپ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اس میں۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، حج کے ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں نا میں نے، ملے ہیں آپ کو؟ جی سر، حج اور عمرہ دونوں بھیجے جی تھے۔ سر جی۔ تو آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، اس لیے کہ وہ جو حج پہ جا رہے ہیں ان کا فرض ہے۔ میں ایک اور آج بھیجتا ہوں آپ کو کہ ایک حاجی کے بارے میں جو ہماری طرح گیا واپس آ گیا، اس کے بارے میں، تاکہ آپ پڑھیں اور حاجیوں کو وہ چیزیں دیں آپ۔ سر آپ وہ دے چکے ہیں، ہمارے پاس ہے۔ سر جی وہ جزاک تو اللہ۔ ہے، ہم جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے، میں اس کی بات کر رہی تھی کہ ہم سب جو ہیں بیٹھے ہوئے جو جا نہیں رہے۔ چلیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اب کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بھیج رہا ہوں حج کے حوالے میں ابھی سب کو، اور آپ ذرا اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ حاجیوں کو بھی دیں جو حج کرنے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے مجھے تو حج پہ جا رہے ہیں ان سب نے مجھے الگ الگ فون کیا، خواتین وغیرہ نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے، ہم سب دعائیں کریں۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ رب العالمین۔
रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम लोगों का ये बैठना कबूल कर रहे, और जो भी कोई गलती हो जाती है सर, उसको अल्लाह पाक माफ़ कर दे। हम लोग खतावार इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं, और वो हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले परवरदिगार। और हम लोगों को सबको इसी तरह अल्लाह पाक हिम्मत तौफीक दे, कुरान के साथ जुड़े रहें और इस पे अमल की तौफीक दे। आमीन और आमीन दुनिया के मुसलमानों को जो भी बीमार हैं उनको शिफाए कामला आजला वाली जिंदगी दे, उनकी बीमारियों को दूर करे, और आमीन जो इस दुनिया से आमीन रुखसत हो गए हैं उनकी मगफिरत करे, उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। और अल्लाह पाक आमीन हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले परवरदिगार। आमीन हम लोगों के गुनाहों को परवरदिगार माफ कर दे, हम लोगों को से राजी हो जाए, और हम लोगों की औलादों को भी दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। तमाम दुनिया पे आमीन अमन की आमीन